إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الشورى آیت نمبر 30. وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، یعنی جو بھی کوئی تکلیف کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے، فبما، پس بوجہ اس کے جو کسبت ایدیکم، کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے. جو بھی تکلیف تم کو ہوتی ہے، تم نے نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے دیا، گناہ پہ گناہ کرتے رہے. یعنی بیسیکلی جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ہم یوزولی کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی غلط ہوتا ہے، کچھ بھی برا ہوتا ہے، کچھ بھی مصیبت آتی ہے، کچھ بھی تکلیف آتی ہے تو دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر جو ہے ہم اس کو رسپانسبل کھڑا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ. یہ شیطانی صفت ہے. یعنی شیطان کیا کرتا ہے دوسرے کو، یہاں تک کہ یہ بھی اس نے کہا بوجہ اس کے کہ مجھے بہکا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس نے کیا کیا، اپنی غلطی کا بلیم دوسروں کے اوپر ڈالا. تو یہاں پر واٹ ایور از ہیپننگ وتھ یو ان یور لائف، ٹیک 100% responsibility yourself. تو اگر تم بھٹک گئے تو تم اس کا بلیم کسی اور کو نہیں ڈال سکتے. اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت کوئی تکلیف ہے بوجہ اس کے کہ کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے، یعنی واٹ ایور یو ڈڈ، ٹیک رسپانسبلٹی آف واٹ یو ہیو ڈن. کچھ چیزیں آپ کہیں گے کہ ہم کیسے ہماری تکلیف کے، اب آپ کہیں گے کہ کینسر ہو گیا تو میری اس میں کیا، اس میں وہ تھی. لک ایٹ یور لائف اسٹائل، واٹ یو ڈڈ ان یور لائف اسٹائل. کھانا کیا کھائے، جنک فوڈ کھائے، پروسیسڈ فوڈ کھائے، واک نہیں کرے، ہیلدی لائف اسٹائل نہیں رکھے، تو سم تھنگ اور دی ادر یو ہیو ڈن ان یور لائف جس کی وجہ سے یہ ہوا. ٹھیک ہے، لائک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، واٹ ڈڈ یو ڈو، یو جو ہے یو آر ناٹ کیئرفل، یو آر سلیپنگ، یو ڈنٹ ٹیک کیئر آف، کہ نیند آتے وقت کچھ کر لیا. تو مطلب کہیں نہ کہیں ہماری کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کیا تو اذکار نہیں پڑھے، اور اذکار نہیں پڑھا تو کچھ تو اللہ کی پروٹیکشن نہیں لیے، یا دماغ یہاں وہاں تھا، کچھ تو ہوگا نا. جیسے بخار آ گیا، سردی لگ گئی، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ واٹ ڈڈ یو ڈو، یو ڈنٹ لائک، پہلے تو اپنا پروٹیکشن نہیں لیا، اپنے ڈائٹ اینڈ فوڈ، دوز ہو ہیو ڈن طب نبوی. یو آلویز نو کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے امیڈیٹلی ہم کو ڈائٹری چینجز کرنا ہے، اپنی لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. یو ڈنٹ ڈو دیٹ. آپ کو سردی شروع ہو گئی، ونٹر سیزن شروع ہوگا، بٹ اسٹل یو آر ٹیکنگ کولڈ فوڈ، اسٹل یو آر ٹیکنگ جو ہے چھانچ دہی لسی لائک سمرس، اسٹل یو آر ٹیکنگ آئس کولڈ واٹر. تو ہوگا نا. تو کیا ایسا تھا، انسان کیا کرتا ہے فوری کسی کے اوپر بھی بلیم کرنے جو ہے لگتا ہے. جیسا ایک گلاس بھی اگر ٹوٹ گئی تو انسان جو ہے وہ نہیں کرتا، یہ خود رسپانسبلٹی نہیں لیتا کہ میں دیکھ کر نہیں چلا یا چلی جس کی وجہ سے گلاس ٹوٹ گئی، بٹ یہ کہتا ہے کہ فلاں نے یہاں گلاس رکھ دی اس کی وجہ سے یہ ہوا. بڑی بڑی چیزوں میں بھی دیکھیے آپ، ایون یہ ایگزامپل بھی میں بہت دیتی ہوں کہ دوز آر ان ٹاکسک میرجز دے آلویز بلیم دیئر پیرنٹس، کہ یہ میرے پیرنٹس نے غلط آدمی سے شادی کروا دی. ماں تمہیں تو جو ہے قبول ہے بتائے نا. ٹھیک ہے، اگر قبول بتانے کے تب تم کو نہیں پتا تھا کہ وہ انسان ٹاکسک ہے، وہ انسان نارسسسٹ ہے. لیٹر آن یو ہیڈ اے چوائس آف ٹیکنگ دا ڈیورس، یو ڈڈ ناٹ ٹیک دا ڈیورس بیکاز یو ہیڈ نو کریج ٹو ڈو دیٹ. سملرلی آپ کے بہت سارے اپارچونیٹیز چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس نے سپورٹ نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا، تھوڑا سا مجھے کوئی سپورٹ کر دیتے. ڈڈ یو سپورٹ یور سیلف؟
You didn't support yourself. You did not, you had no courage to ٹیک اے اسٹینڈ فار یور سیلف. تو اسی طرح یہ تو دنیا کی باتیں کر رہی ہوں یہاں پہ, دنیا ہو یا آخرت ہو یا واٹ ایور ہو, آخرت میں بھی وہاں پر دوسروں کو بلیم کریں گے, فلاں نے بھٹکا دیا, فلاں نے. اللہ گیو یو جو ہے دماغ نا, اللہ گیو یو وزڈم نا, اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا نا, تو پھر تم کیوں دوسروں کی باتوں میں آئے, تم کیوں اپنا وزڈم جو ہے یہاں وہاں چھوڑ دیے, تم کیوں اپنا دماغ استعمال نہیں کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیسیکلی دنیا اور آخرت میں جو بھی مصیبت, جو بھی تکلیف تمہارے اوپر آتی ہے, اس کی رسپانسبلٹی خود لینے کے لیے کہہ رہے ہیں. بیکاز وین اے پرسن ٹیکس رسپانسبلٹی خود کہ I could have changed this, I could have done this, I had this in my control, تو پھر انسان جو ہے ایکشن لے گا اور اس کی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وما اصابکم, اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو من مصیبتن, کوئی مصیبت یعنی کوئی تکلیف, کوئی مصیبت جب پہنچتی ہے, فبما, پس بوجہ اس کے جو کسبت ایدیکم, کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے, یعنی اٹ از بیکاز آف یور ایکشنز اور یو آر ناٹ ٹیکنگ ایکشنز. فیعفو عن کثیر, اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں کو, یعنی بہت سے گناہوں کو, بہت سے ایسے کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے, جو تم جان بوجھ کر کرتے ہو, جو تم انٹینشنلی کرتے ہو, کیونکہ کسبت میں جو ہے انٹینشنلی کرنے کام کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم کئی دفعہ پہلے لے چکے اس طرح کے ورڈ کو. تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے چیزوں کو درگزر کرتا ہے. ناؤ ہیومنز, ناؤ انسان, ناؤ اے ایمان والو, تمہیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے, تمہیں کریج دکھانے کی ضرورت ہے, تمہیں اپنے دنیا اور اپنے آخرت کی رسپانسبلٹی لے کر اپنے لیے خود کرنے کی ضرورت ہے. ڈونٹ ویٹ فار ادرس ٹو ڈو اینی تھنگ, ڈونٹ ویٹ ادرس ٹو ہولڈ یور ہینڈ, اور تمہاری آخرت بچا لے یا تمہاری دنیا سدھار دے. وما انتم بمعجزین, اور نہیں تم عاجز کرنے والے. کیا تم ڈیفیٹ کر سکتے ہو, تم ہرا سکتے ہو فی الارض, زمین میں, یعنی اللہ تعالیٰ کو تم ہرا سکتے ہو؟ نہیں. اب اللہ تعالیٰ سے تم لڑ نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میری دنیا ایسے کیوں کرے, آپ میرے ساتھ ایسے کیوں کرے, آپ نے مجھے ہدایت کیوں نہیں دی, آپ نے مجھے توفیق کیوں نہیں دی. نو, یو ہیڈ ٹو چوز. اللہ سبحانہ تعالیٰ رائٹ ٹو چوز ایک انسان کو دیے, اینڈ ایک چوز کرنے کی جو بہت بڑی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو چوز کرنے کا. جیسا کہ وی ہیو اے چوائس ٹو بی اے ویجیٹیرین, ٹو بی اے نان ویجیٹیرین, بٹ اے لائن ڈزنٹ ہیو اے چوائس ٹو بی اے نان ویج, رائٹ. ہی ہیز ٹو ایٹ فلیش اونلی, کیونکہ وہ کھا نہیں سکتا, اس کو وہ صلاحیت نہیں ہے, بٹ انسان کو ہے نا. اینڈ اس کے علاوہ پہ ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو چوائس دیا ہے. ہم ریڈ کپڑے پہن سکتے ہیں, ہم بلیک پہن سکتے ہیں, اسی طرح ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, ہماری آخرت سدھار سکتے ہیں, آخرت بگاڑ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنی چوائس سے, اپنی محنت سے, اپنی انٹینشن سے, پھر قیامت کے دن آخرت میں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے میرے ساتھ ایسا کیا. وما لکم من دون اللہ, اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے من ولی ولا نصیر, کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. جب اللہ کے سوائے کوئی دوست ہے ہی نہیں, اور ولی کیا ہوتا ہے, جس کو سب کچھ ہم جو ہے کر دیتے ہیں. ولی یعنی بہت ہی کلوز فرینڈ, یا پھر ولی ایسا دوست ہوتا ہے جس کے پاس ہم بار 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 جو ہے پلٹ کر جاتے ہیں. تو اللہ کے سوائے کوئی اور ہے جو تمہارا ولی ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر اللہ کے پاس پلٹ کر جاؤ بار بار, اور کوئی مددگار ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے سوائے تمہاری کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا ہے. تو ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو اے انسان. ومن آیاتہ الجواری, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کشتیاں. جواری جو ہے پلورل ہے, جاریہ جو ہے سنگولر ہے, کشتی کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. فی البحری, سمندر میں, کل اعلام, پہاڑوں کی طرح, یعنی بڑے بڑے کشتیاں کیسے جو ہے سمندروں میں جاتے ہیں. اب جیسے اب ٹائٹینک بھی دیکھا ہم نے, اس کے بارے میں بڑے بڑے کشتی, نوح علیہ السلام کی کشتی. تو یہ جو سمندر میں ایک تنکا ڈالو پانی میں ڈوب جاتا ہے, لیکن کشتیاں جاتی ہیں. تو اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. ان یسکن الریح, اگر وہ چاہے تھما دے ہوا کو, فیذللنا, تو وہ ہو جائیں یا رہ جائیں, رواکھیدہ, تھمی ہوئی, علی ظہرہ, اس کی پشت پر, یعنی سمندر کے اوپر ہے یہ پشت, یعنی پانی کے اوپر جو کشتیاں ہوتی ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہوائیں نہیں چلی تو کشتیاں چل سکتی ہیں؟ نہیں ہے. اللہ نے کتنا بیوٹیفل نظام بنایا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے واسطے ہر بہت صبر کرنے والے, بہت شکر گزار کے لیے. یعنی یہ جو ہوا ہے
جو کشتیوں کو چلاتی ہے وہ رحمت کی بھی ہوا ہو سکتی ہے، عذاب کی بھی ہوا ہو سکتی ہے. رحمت کی ہوا ہے تو کشتی جو ہے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئی، اور عذاب کی ہوا ہے تو کشتی جو ہے ڈوب گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ بہت صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جو مشکل میں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، خوف میں جس طرح کہ کشتی ڈوبنے کا، طوفان کا ڈر ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے نا، تو اسی طرح صبر کرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہے، اور شکر کرنے والے کے لیے، یعنی جب کشتی پہنچ جاتی ہے تو انسان کیسا شکر کرتا ہے. تو اس کے لیے کشتی میں جانے والے مسافر کی طرح ہماری زندگی ہے، اور وہ ہوا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں ہماری زندگی کی کشتی کو ایک بہترین آخرت کی طرف پہنچنے کے لیے. اس میں بہت بڑی نشانی ہے. او یوبقہن، یا ہلاک کر دے ان کو، یعنی کشتیوں کو آندھی سے، طوفان سے، ہوا سے ہلاک کر دے، بما کسبوا، بوجہ اس کے انہوں نے کمائی کی. اب یہ یہاں پہ تمہاری اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کشتی کی اس سے دے رہے ہیں. تو یہ جو کشتی ڈوب جاتی ہے وہ تمہاری اپنے جو ہے جو تم نے کمائی کی، یعنی تمہاری آخرت اگر برباد ہو رہی ہے بوجہ اس کے کہ تم نے جو ہے چوز کیا رانگ کرنے دنیا کے لیے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ معاف کر دیتا ہے یا درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں کو. یعنی بہت ساری چیزوں کو معاف کرنے کے بعد بھی پھر تم جو ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پکڑے تو پھر ہم نہیں رک سکتے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے اس کے سامنے. بہت ساری معاف کرنے کے بعد بھی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو تم نے ایسے کر دی کہ نہیں معاف کی جا سکتی تھی. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لیں گے وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونا، قرآن کے بارے میں، ما لہم من محیص، نہیں ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ لے تو کوئی بچا سکتے ہیں. یعنی جب کشتی ڈوب رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی ٹیم بچا سکتی ہے، نہ کوئی ریسکیو ٹیم بچا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں پانی میں یو ہیو لائک یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ سونامی، پانی ہے اسی میں ارتھ کویک. تو اب یہ کسی بھی شکل سے اللہ کی، یہاں پہ تو کشتی کا اگزامپل دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ جو ہے طوفان سے بھی ہو سکتی ہے، کشتی میں بھی ہو سکتی ہے، سمندر میں بھی ہو سکتی ہے، زمین پر بھی ہو سکتی ہے، ارتھ کویک کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ہارٹ فیل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، برین ہیمریج کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پکڑ سے ہم کو ہمیشہ بچا کر رکھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر پکڑ ہو تو کوئی بچا سکتا ہے. فما اوتی تم، پس جو بھی دیے گئے تم، من شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی دنیا کی کسی چیز اگر دیے گئے ہو تم، کیا کیا دیے گئے ہم، گاڑی، گھر، پیسہ، زیور، فمتاعوس، تو سامان ہے. یعنی دس از جو ہے سامان ہے، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا. دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ شارٹ ٹائم. جو بھی ہے کپڑا، کھانا، بینک بیلنس، یہ سب دنیا کے ساتھ چلی جائے گی. یہ تمہاری زندگی کے بعد تم کیا اس کو لے کر جانے والے ہو؟ نہیں لے کر جانے والے ہو، یہ ختم ہونے والی ہے. وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے. یعنی دنیا کے سامان تو ختم ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے. یعنی دنیا کی زندگی تو ٹیمپرری ہے وین کمپیئر ٹو آخرت، اور جو جزا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دینے والے ہیں وہ کوانٹٹی کے حساب سے، کوالٹی کے حساب سے بہت 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 بہتر ہے. ٹائم کے اعتبار سے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئے. اچھا، یہاں پر 12 کیٹیگریز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کوانٹٹی، کوالٹی اینڈ ٹائم کے اعتبار سے بیسٹ ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، کیونکہ ایمان کے بنا کتنا بھی بڑا کام کر لو وہ ویسٹ ہے، وہ ایکسیپٹ ہونے والا نہیں ہے. پھر ایمان کے کتنے پلرز ہیں ہم سب کو پتہ ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور یہ اچھا اور برا سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اس پر اوپر ایمان. وعلی ربہم، اور اپنے رب پر یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں یعنی بھروسہ کرتے ہیں، کوشش پوری کرتے ہیں لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. دس از سو 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 امپورٹنٹ. اللہ پر بھروسہ نہیں کر پائے تو نیکی پر کھڑے رہنا اور استقامت مشکل ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیے اللہ کے اوپر کمپلیٹ بھروسہ کیسے ہم جو ہے پوری دنیا گوا رہے ہیں بیکاز اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ واٹ ایور ہارڈ شپس آر کمنگ، واٹ ایور مصیبت از کمنگ، اف آئی ایم صابر، تو اللہ جو ہے
مجھے آخرت میں اس کا اجر دے گا. اور سب سے چھوٹی چیز نا ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے ایک ویری سمپل چیز, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر اس اتنے پیس کے اوپر علی کل شیء قدیر, اس کے اوپر اگر ہم ایمان لے کر آئے اور اس کو ان ڈیپتھ سمجھ لیں, ہی کین ڈو اینی تھنگ, نتھنگ از امپاسبل فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی دس ہیلپس می اے لاٹ, دیٹ از وائی آئی ایم ٹیلنگ یو. تو جب بھی میں سوچتی ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر وعلی کل شیء قدیر, جب میرا توکل کا لیول ایک ڈفرینٹ ہی ہو جاتا ہے, اینڈ وین اٹ گوز ڈاؤن آئی اگین ریمائنڈ مائی سیلف ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم کو جو ہے حقیر پانی سے پیدا کر سکتے ہیں, سن, مون, ارتھ, پورا سولار سسٹم, پورا یونیورس دیکھ لو, کیڑے مکوڑے, ارتھ ورم, زمین کے اندر دیکھ لو, روٹیشن ریولیوشن سے لے کے ایٹم کے اندر کا جو ہے پروٹون, نیوٹرون, الیکٹران دیکھ لو. تو اب ان اللہ علی کل شیء قدیر, اتنا سب کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے, اگر میں کوئی مصیبت میں ہوں, میں کوئی پریشانی میں ہوں, مجھے کوئی چیز چاہیے تو اللہ مجھے نہیں دیں گے, کیا میرے لیے نہیں کریں گے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کو چمٹ جاتی ہوں, اللہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ فار می بیکاز آئی ہیو نو ادر ولی, نو ادر نصیر, کوئی نہیں. میں اللہ آپ کو چمٹ گئی, یو آر مائی رب, کوئی ہے آپ کے سوائے نہیں, کوئی ہے ہی نہیں ان دس ہول یونیورس, ان مائی نالج نہیں ہے ہی نہیں ان ریالٹی. ٹھیک ہے, تو تب توکل بہت ایک الگ لیول کا ہو جاتا ہے. والذین یجتنبون, اور وہ لوگ, اب یہ جو ہے یہ توکل کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, والذین, اور وہ لوگ, یجتنبون, جو بچتے ہیں یا اجتناب کرتے ہیں, کبائر الاثم, بڑے گناہوں سے. اب پہلے ہو گیا ایمان, یہ جو ہمیشہ یا پھر جو آخرت کے اجر ہے پرماننٹ, وہ کس کو ملنے والا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز ہے. نمبر 1 ایمان لانے والے, نمبر 2 توکل کرنے والے. اور یہ ایمان لانے والے اور توکل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ 3 جو بچتے ہیں یا اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے. بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہ جو ہے کو بڑے بڑے گناہ کہتے ہیں. کبائر جو ہے پلورل ہے. اور پھر کبائر والفواحش, اور بے حیائی کی باتوں سے. بے حیائی کی باتیں جو ہے شیمفل تھنگس, جس کا تعلق سیکشول ایکٹیویٹی سے جو ہے ریلیٹڈ ہوگا. اب یہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ہر وہ گناہ جسے قرآن اور سنت یا پھر شریعت نے کبیرہ بتایا ہے, جو آیت سے اور حدیث سے, جس میں نمبر 1 حد بتائی گئی ہے یعنی جس کے لیے سزا بتائی گئی ہے, یا نمبر 2 عذاب کی وعید دی گئی ہے یعنی جس طرح جو گناہ کرنے سے تم کو عذاب ہے. نمبر 3 جس کے اوپر لعنت جو ہے وہ ہوئی ہے. اور نمبر 4 جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب یا ناراضگی ہوئی ہے. اور بیسیکلی اگر ہم فرسٹ دیکھیں گے, فرسٹ ول بی کہ جو آیت سے اور حدیث سے یا شریعت میں حرام بتا دیا گیا ہے, جیسے سود حرام ہے, شراب حرام ہے. تو کبیرہ گناہوں میں کیا آئیں گا؟ نمبر 1 جو قرآن اور حدیث یا شریعت میں جو ہے اس کو حرام بتایا گیا ہے یا کبیرہ بتایا گیا ہے. نمبر 2 جس کے اوپر حد بتائی گئی ہے نا, جس کے کرنے پر تمہیں جو ہے, جیسے زنا ہے, زنا کے اوپر کیا ہے, یا تو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے اف اٹ از اے میرڈ کپل, یا پھر جو ہے 100 کوڑے ہے. تو یہ پھر کبیرہ گناہوں میں سے. عذاب کی وعید یعنی جہنم کی آگ کی وعید ہے. لعنت, اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اوپر, یہ کرنے والے کے اوپر لعنت کی ہے, یا پھر اللہ کی غضب اور ناراضگی جو ہے جس کے اوپر آتی ہے. اب کبیرہ گناہ سے جو لسٹ ہم کو ملتی ہے پوری, وہ یہ ہے: شرک, والدین کی نافرمانی, اولاد کا قتل, نارمل قتل, زنا, پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا, سود, لڑائی سے منہ پھیرنا یعنی میدان جنگ میں اگر ہے اور وہاں سے جو ہے پھر پیٹ پھیر کے آ گئے, جھوٹی قسم کھانا, جادو کرنا, پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگانا, یتیم کا مال کھانا اور نمازیں چھوڑنا. اور ایک اور حدیث میں مشکات میں ہے کہ چوری, شراب, امانت میں خیانت, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, گالی گلوچ کرنا, بادشاہ کے دربار میں لوگوں کی جھوٹی شکایت کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پر جو بھی انسان گناہ کرتا ہے تو ان کی جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ جو لسٹ ابھی میں دی, وہ گناہوں کے لیے انسان کو توبہ کرنا ضروری ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگنا ضروری ہے. تو اب یہاں پہ یہ تو ہو گئی کبیرہ گناہوں کی لسٹ. تو اب جو لوگ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, اب ایک کبیرہ گناہوں کے علاوہ پر فواحش اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. وہ بے حیائی کی باتیں جو
سیکشل ایکٹیویٹی کی طرف لے جائے یا سیکس سے یا شہوت سے ریلیٹڈ ہو، جیسا زنا کرنا، زنا میں انوالو ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک بہت گندی چیز ہے ہومو سیکشوالٹی، پھر جانوروں کے ساتھ جو ہے زنا کرنا، اور اس میں ڈیٹنگ بھی آئے گی، اس میں اس طرح کا ڈسکشن بھی آئے گا، اس میں چیٹس بھی آئے گی، اس میں ایون فرینڈز، یعنی دیر از نو سیکشل ریلیشن شپ بٹ سم ٹائمز سم فرینڈز دے ہیو لائک انٹیمسی کے اوپر جوکس ہوتے ہیں، سیکشل ایکٹیویٹی کے اوپر جوکس ہوتے ہیں. اس کے اندر اکیلے پون دیکھنا، اکیلے تصویریں دیکھنا، اکیلے اس طرح کے ویڈیوز وہ کرنا، سائبر سیکس، ایوری تھنگ کمز انڈر دس. پھر نیکسٹ کوالٹی کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم تو وہ یغفرون درگزر کر جاتے ہیں یا معاف کر جاتے ہیں. یعنی اب یہاں پر غصہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ درگزر کرتے ہیں. درگزر کرتے ہیں یعنی وی نو ایوری تھنگ ناؤ. میں صبر کو بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کی. دوز ہو ہیو ٹیکن مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز دے already know how to handle this. This is only کہ ہینڈل کرنا ہے غصے کو. غصے میں پھٹتے نہیں ہیں. تو اگر آپ دیکھیں یوزولی ہم غصے میں کیا کرتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، یعنی چیخنا، چلانا، نیگیٹیولی ریئیکٹ کرنا، گندی گندی باتیں بولنا، بیڈ لینگویج یوز کرنا، اپنی اتنا زیادہ لاؤڈ وائس کر دینا، ریلیشن شپس خراب کر دینا، اس کو سالو نہیں کرنا. اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وما عند اللہ خیر و ابقا، یہ نہیں ملنے والا ہے. یہ کرنا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو ہینڈل کرنا، یہ آنا ضروری ہے. تو یہاں پہ یہ لوگ جو ہے پیپل تھنک کہ مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز آر سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ کوئی کریئر اورینٹیڈ، اور تو نو، جو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس کو کیسے ہینڈل کرنا وہاں پر میں آپ کو پریکٹیکلی سکھا رہی ہوں. اف یو اسٹل ہیونٹ ڈن مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز پلیز ڈو کم دیر، کیونکہ یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی وہاں پر کیا کرنا ہے وہ وہاں پہ میں سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو. تو یہاں پر کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اینڈ ٹو اسٹک آن دا ٹاپک آئی کانٹ ٹیک دیٹ بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک لائک آورز اینڈ آورز ٹو ٹرین یو فار دیٹ. آئی ہیو ٹو گیو یو ایکسرسائزز فار دیٹ. بیکاز اب آپ بولیں گے اس کے لیے ضروری کیا ہے ایکسرسائزز، کیوں ضروری ہے؟ بیکاز سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں. ہیو یو بین سکسیزفل ان ڈوئنگ دیٹ؟ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، بچپن سے اب تک. آر یو ایبل ٹو کنٹرول اٹ؟ نو نا. تو پھر اب آئیے میرے پاس دیکھیے، میرے جو سیلف ڈیولپمنٹ کورسز کے گریجویٹس ہیں ان سے پوچھیے آر دے ایبل ٹو کنٹرول اٹ؟ یو ول ڈیفینیٹلی فائنڈ یس این آنسر آف یس فرام دیم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں. اور یہ کیسے درگزر کرنا ہے؟ بھڑکنا نہیں ہے، اور جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور غصے میں جو ہے اپنے آپ کے اوپر آپا نہیں کھونا ہے. اس کے اوپر کئی احادیث بھی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں غصے کو پی لے، یعنی ضبط کر لے. بیسیکلی ریاکٹ نہیں کرے، بھڑکے نہیں، بلاسٹ نہیں ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کیا کرو. اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی عرض کرتے تھے غصہ مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات یعنی پرسنلی اپنے خود کی ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، نہ ناراض ہوئے. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ، اللہ کی ذات پر، توحید کے اوپر جب ہوتا تھا تو تب غصہ ہوتے تھے. وہ بھی بھڑکنا، بلاسٹ ہونا نیور ایور. صرف چہرہ ان کا لال لال ہو جاتا تھا اور باڈی سے یا ایموشنز یا فیشیل ایکسپریشنز سے نظر آتا تھا کہ ہی از اینگری. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا یہاں پہ؟ ایمان لے کر آنا، توکل کرنا، بڑے گناہوں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا. غضبناک ہوتے ہیں تو پھر کیا کرنا؟ درگزر کرنا. والذین استجابوا، اور وہ لوگ جو استجابوا کا مطلب جو ہے ایکچولی ریسپونڈ کرنا، جواب دینے کے معنی آتے ہیں. اور وہ لوگ جو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ریسپونڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے اس کو لبیک کہتے ہیں. اس کو اگنور نہیں کرتے، اس کو ایک کان سے سن کے ایک کان سے نہیں نکالتے ہیں. تو والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو جواب دیتے ہیں اپنے رب کا،
یا رسپونڈ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات کا، یعنی جو بھی قرآن کی طرف سے بات آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے اس کو جو ہے رسپونڈ کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو اگنور نہیں کرتے، اس کو ہلکے میں نہیں لیتے، اس کو لائٹ نہیں لیتے، وہ اقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اقامو پلورل ہے جو ہے نماز کا مطلب جو ہے نماز کو جماعت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اسپیشلی آدمیوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا جو ہے وہ ہے، تو جیسے ہی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ امرہم اور ان کے معاملات شورا بینہم آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اسی سے اس سورت کا نام سورت الشورا ہے، تو آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں، آپس کے مشورے سے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اوپر جائیے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو بیسیکلی مطلب کیا ہے اس کا، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ڈکٹیٹرشپ، مشورہ نہیں لیتے، ڈسکس نہیں کرتے، اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اٹ از آن آل دا لیولز، اٹ از آن فیملی لیول، چاہے آپ فیملی کے ہیڈ ہو، فیملی میں کوئی جو ہے ڈیسیشنز لینا ہے، یا پھر یہ جو ہے کوئی آرگنائزیشنل لیول پہ ہو، یا جوائنٹ فیملی کے لیول پہ ہو، یا ایک چھوٹی سی پکنک کے اوپر جانا کیوں نہ ہو، فائنینشیل انویسٹمنٹس کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اسٹیٹ لیول پر کیوں نہ ہو، انٹرنیشنل لیول پر کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، یا ایک چھوٹی سی اپنی فیملی مدر اینڈ 2 چلڈرن ہے تو وہاں پر بھی ڈیسائیڈ کر کے ڈکلیئر کر کے آپ اپنا جو ہے تھوپ دیے، نو۔ اگر آخرت میں ہمیشہ رہنے والا اجر چاہیے تو پھر جو ہے مشورے سے کام کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہی سکھایا ہے۔ اور شورا یعنی آپس کنسلٹیشن سے معاملہ کرنا، ڈیموکریسی بیسیکلی کو اسلام جو ہے سپورٹ کرتا ہے، اور اسلام پروموٹس ڈیموکریسی ناٹ ڈکٹیٹرشپ۔ کمیونٹی میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب آپس کے مشورے سے ہونا چاہیے، یہ آل لیول پر ہے، ایون ایک محلے کے لیول پر بھی کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں مشورہ جب کرتے ہیں اس میں کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ ہر معاملے میں ہر کوئی ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے ڈی اے میں بھی ہے، آئی نو کی فائنینشیل میٹرز کس سے ڈسکس کرنا ہے، آئی نو کی مارکیٹنگ کا میٹرز کس سے ڈسکس کرنا ہے، آئی نو کی ایڈیٹنگ کا میٹر کس سے ڈسکس کرنا ہے، آئی نو کی ریکارڈ مینٹیننگ کا میٹر کس سے ڈسکس کرنا ہے، آئی نو کی ہائرنگ دا اسٹاف اس کا میٹر کس سے ڈسکس کرنا ہے۔ اینڈ الحمد للہ ان مائی ٹیم آئی ایم لائک، میں صرف آئی ایم ایکسپرٹ اونلی ان گیونگ آن ڈیلیورنگ لیکچرز، دس از اونلی آئی ایم ڈوئنگ۔ آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہوگا فائزہ جو ہے ڈی اے کے پریزیڈنٹ ہے اینڈ وہ جو ہے ایوری تھنگ نو، دس از ناٹ اے ون وومن شو، میرے ساتھ پوری ٹیم ہے، اینڈ دا ٹیم میں کوئی جو ہے کوئی چیز میں ایکسپرٹ ہے، کوئی چیز میں ایکسپرٹ ہے، کوئی سو وین ایور آئی نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ میں پہلے اپنی ٹیم میٹنگ بلاتی ہوں، بلا کے سب سے مشورہ کرتی ہوں، دین وی ریچ ٹو اے کنکلوژن، پھر اس میں سے جو لگتا ہے کہ ایکسپرٹ ہے ان کو آئی گیو دیٹ رسپانسبلٹی۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہر کوئی ہر ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، لائک میں الحمدللہ نالج میں، اسپیکنگ میں، ڈیلیورنگ میں، اس میں ایکسپرٹ ہوں، بٹ آئی کانٹ ڈو اکاؤنٹس، آئی کانٹ مینیج ریکارڈس، آئی کانٹ ڈو ایڈیٹنگ۔ سملرلی سوسائٹی اینڈ کمیونٹی میں بھی ہم دیکھ لیں گے، ایون اگر آپ چھوٹے لیول فیملی میں دیکھ لیں گے، اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے اگر آپ کو پکنک پر جانا ہے، سپوز آپ کو کہیں باہر جانا ہے، ایک جو ہے پیکنگ میں ایکسپرٹ ہوگا، ایک جو ہے شاپنگ میں ایکسپرٹ ہوگا، ایک ٹکٹس مینیج کرنے میں ایکسپرٹ ہوگا، یا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں تو ان لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر چھوٹا سا اگر کوئی دعوت ہے تو کوئی صفائی میں ایکسپرٹ ہوگا، کوئی جو ہے پلاننگ میں ایکسپرٹ ہوگا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں ہر کسی کی جو ہے ایک اپنی فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو کیا ہے، سب کے جب ہم مشورے سے ساری چیزیں لیتے ہیں، مینی پوائنٹس کم اپ جس سے شاید ہم اویئر بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بیسیکلی ہر چیز میں چھوٹی جو ہے گروپ آف پیپل ہو یا بڑے انٹرنیشنل لیول پر کچھ ہو، ہر چیز ڈسکشن سے ہونا چاہیے۔ اور شورا کا مطلب ایکسچینج آف ویوز، تاکہ صحیح رزلٹ سامنے آئیں، اور بندوں سے مشورہ اس شورا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ اس استخارہ۔ اور 3 چیزوں کے لیے مشورہ، ڈسکشن یہ ضروری ہے، اسپیشلی جس پر کئی لوگوں کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہو، تو ایک پرسن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک پرسن کے ڈیسیژن سے فائدہ اور نقصان سارے لوگوں کو ہوگا۔ تو جب جو ہے کئی لوگوں کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے، فیوچر کے علاوہ پہ مینی پیپل آر انوالوڈ ان دیٹ،
فار ایگزامپل اب مجھے آج کون سا کرتا پہننا ہے تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک, ہاں اس میں بھی اگر میں مشورہ لے لوں, دعوت وغیرہ ہے, بڑی چیز ڈفرینٹ ہے. ڈیلی اب چلو بھائی سورۃ الشورى پڑھ لی, مشورے سے سب کام کرنا ہے, ایوری ٹائم یو آر رومنگ اراؤنڈ ان دا ہاؤس, آج میں کون سا کرتا پہنوں, آج میں کون سا پینٹ پہنوں, آج میں کون سا شوز, نو, یہ آپ کی اپنی پرسنل چیز ہے. یہ کمیونٹی یا گروپ آف پیپل کے اوپر جب کوئی ڈیسیشن جو ہے ہوتا ہے, مطلب وہ افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیسیشن کا, تب شورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, تب مشورہ کرنا ہے, تب ڈسکس کرنا ہے. آپ ایوری ڈے میں بھی پڑھ لیے کر کے اب میں آج کون سی ٹوپی پہنوں, کون سی لپسٹک لگاؤں, یہ پوچھتے مت پھریے. یہ آپ کے اپنے خود کے چیزیں ہیں جس کے اوپر دوسروں کا کوئی وہ نہیں ہوتا, فرق نہیں پڑتا. تو پھر یہ ڈیسیشنز آپ لے سکتے ہیں, تو جن پر کئی لوگوں کا وہ ڈیسیشن افیکٹ کرے گا یا اور فیوچر بھی ڈیپینڈ کرے گا, ٹھیک ہے. لائک فائنینشیل انویسٹمنٹس ہے تو ہسبینڈ کمانے والا, فائنانسز اس کے کنٹرول میں ہے, لیکن اس کے فائنینشیل ڈیسیشنز سے کیا ہوگا, بیوی کے اوپر فرق ہوگا, بچوں کے اوپر فرق ہوگا, تو اس میں فیملی میں, اور بچے اگر بڑے ہیں ایڈلٹس ہے تو ان سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے. سملرلی بیوی جو ہے اگر کریئر اورینٹڈ ہے, اس کو کوئی جاب اپارچونیٹیز ہے, اگر وہ یہاں وہاں موو ہو جائے یا کاموں میں انوالو ہو جائے, کوئی نیا پروجیکٹ لے لے, تو پوری فیملی اس کے اوپر افیکٹ ہوگی, تو اس میں بھی اس کو مشورہ لینا چاہیے. اور جہاں پر ٹیم ورک ہوتا ہو, چاہے وہ ریلیجیس لیول پر ہو, پولیٹیکل لیول پر ہو, کچھ بھی ہو, تو وہاں پر بھی مشورہ لینا چاہیے. کیونکہ اگر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو ایوری بڈی ول ناٹ بی سیٹسفائڈ, ایوری بڈی ول ناٹ بی جو ہے ہیپی. تو اگر ہم وہ ٹیم ورک میں برکت چاہتے ہیں, اگر ہم ٹیم ورک میں چاہتے ہیں کہ ہر کوئی خوش رہے, اگر ہم ٹیم ورک میں چاہتے ہیں کہ سب سیٹسفائڈ رہے, تو وہاں پر بھی جو ہے ڈسکس کر لینا چاہیے اور آپسی مشورے سے ہی کام کرنا چاہیے. اور کوئی اگر کام اکیلے کرنا ڈینجرس ہو تو وہاں پر بھی مشورہ کر لینا چاہیے. یعنی آپ اگر کوئی ایک کام, ایک فیصلہ کچھ کرتے ہو اور اٹ کین بی ڈینجرس ٹو یو ایز ویل پرسنلی, جیسے کوئی آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جا کے فٹافٹ نہیں لے لینا ہے, یعنی بہت بڑا ٹریٹمنٹ ہے, بہت بڑی سرجری ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو یو. اب میں بولی کہ جیسا کرتا پہننا ہے پہن لو, تو پھر سرجری تھوڑا ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے, کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے, یا اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کنزمپشن کے لیے کوئی چیز ہے, یا سم تھنگ وچ یو تھنک مائٹ بی ڈینجرس فار یو ایز ویل ایز یو. اف یو ڈو دیٹ, تو آلویز ٹیک مشورہ, واٹ ڈو یو سے, اور 4 لوگوں کا مشورہ لے کر لیجیے, بھلے ہی وہ اپنی پرسنل چیز ہی کیوں نہ ہو. اور مشورے سے کام کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے ہمیشگی کے رہنے والے اجر کا جو ہے وعدہ کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبھی بھی جو ہے کوئی کام کرتے تھے تو بغیر صحابہ کرام کے مشورے سے نہیں کرتے تھے. آپ سیرہ میں کافی چیزیں میں نے کور کی ہے, تفسیر اٹ سیلف میں اگر سیرہ نہیں کیا ہے تو بھی کیے ہیں. ون از جیسے جنگ احد میں آپ نے دیکھا, اور ہر جنگ کے ٹائم پہ, ہر ٹائم پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے اور مشورہ کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 پرسنس کے اوپر ایک جو ہے بیسڈ شورا کمیٹی بنا رکھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 جو ہے زیادہ مشورہ کرنے والے تھے. اگر ہم پوری 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 سیرت دیکھیں, اور جیسے ابھی میں بتائی کہ جنگ بدر میں, جنگ احد میں, سب جگہ حالانکہ مشورہ سب کرتے تھے, پھر ٹیمز میں ڈیوائڈ کرتے تھے. جیسے جنگ احد میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایروز والی ٹیم ہے, یہاں پر نیچے کھڑے ہونے والی ٹیم ہے. تو ٹیم ورک میں ہمیشہ کام کرتے تھے. ٹیم ورک میں جو ہے کام کرنے سے اور مشورے سے کام کرنے سے آپس میں محبت بھی جو ہے بہت رہتی ہے. پھر اب یہاں پہ کیا ہو گیا, والذین استجابوا, اور وہ لوگ جو ریسپونڈ کرتے ہیں لربہم, اپنے رب کا, واقاموا. اچھا, ریسپونڈ کرنے میں کیا ہے معلوم ہے, یوزلی انسان کیا کرتا ہے, ایک بات سن کے اگنور کر دیتا ہے, ایک کان سے سن کے ایک کان تک نکال دیتا ہے, یا پھر اس کا کچھ بھی وہ نہیں کرتا. نو, اللہ کی بات سن کر فوری جو ہے لبیک کہتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے, اس کے اوپر عمل کرتا ہے, اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, اور ان کے آپس کے معاملات میں مشورے سے ہوتے ہیں. وَمِمَّا, اور اس میں سے جو رزقناہم ينفقون, رزق دیا ہم نے ان کو, وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ خرچ کرنا, وی آر ٹیکنگ رائٹ فرام سورۃ البقرہ. آئی ڈونٹ تھنک یہاں پہ مجھے کرنا ہے. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے, مال ہے, پیسہ ہے, صلاحیت ہے, وزڈم ہے, جو کچھ بھی ہے, اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور اپنی آخرت بنانے کے لیے. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ, اور وہ لوگ
جو پہنچتی ہے ان کو البغی کوئی زیادتی. اب کوئی زیادتی جب ان کے اوپر پہنچتی ہے ہم ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی اب یہاں پر پیچھے اس میں جب کیا کہا گیا یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب وہ غضبناک ہوتے ہیں درگزر کرتے ہیں. پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے جب زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں. از اٹ کانٹراڈکٹنگ؟ نو اٹ از ناٹ کانٹراڈکٹنگ. تو یہاں پر جب وہ غصہ آتا ہے، غصہ جو ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. ہماری پرسنل بیسیکلی جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہم کو غصہ دلا دیا. نو، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ بلڈ اپ ہوتے رہتا ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہی چیز کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائمس پر ڈفرینٹ پیپل الگ الگ ریاکٹ کریں گے. جیسے ایک گلاس ٹوٹ گئی، کبھی کہ ارے جانے دو چلو اٹھا لیتے، لیکن اندر سے کبھی ہم چھڑچھڑے رہتے، کبھی ہارمونل پرابلم رہتا یا کبھی کچھ اور انسیڈنٹ ہوتا تو ہم کیا کرتے، ایک گلاس ٹوٹتے بھڑک جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ غصے کو کنٹرول کرنا وہ چیز ہے. لیکن درگزر کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پلیز نوٹ دس پوائنٹ اینڈ دس از فرام آیا آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 39. جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں یا ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو اس کو فیس کرتے ہیں. والذین اذا اصابہم، اور وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی زیادتی وہ بدلہ لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ نصرہ مدد کے معنی آتے ہیں. نصیر اسی سے ہے نا، وہ زیادتی کے خلاف یہاں پر اگر ہم کریں گے تو مدد کرتے ہیں. یعنی زیادتی ہو رہی تو پھر وہاں پر بنا غصے، پیچھے کے غصے والے کو اور اس کو دونوں کو اگر ہم دیکھیں گے، بنا غصہ کیے، بنا چیخے چلائے، بنا نیگیٹیولی ریاکٹ کیے، اپنے وزڈم کو یوز کرتے ہوئے اس جو ہے زیادتی کے خلاف سٹینڈ لیں گے اینڈ کوئی نیسسری ایکشن لیں گے. یعنی کوئی اگر زیادتی ہو رہی تو اس سے بھاگیں گے نہیں، اس کو فیس کریں گے اور اس کو ہینڈل کریں گے. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ، اور بدلہ برائی کا، سَیِّئَةٌ برائی ہے، مِثْلُهَا اس جیسی. یعنی ایک کے بدلے ایک. اینٹ کا بدلہ پتھر سے نہیں ہو سکتا، جتنا ہے اتنا جو ہے اس کو فیس کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی جسٹ. فمن عفا، پس جو کوئی درگزر کر جائے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے. اب دیکھیے اگر کسی سے غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، اس کو پکڑ کے سزا دینا ہی نہیں. مین مقصد یہ ہونا چاہیے دیٹ پرسن شوڈ ریپینٹ اینڈ کم ٹورڈز اصلاح. اصلاح کیا ہے؟ سیٹ رائٹ ہو جانا، غلطی چھوڑ دینا، زیادتی چھوڑ دینا اور صحیح طرف آ جانا. پہلے فرسٹ چیز زیادتی کو برداشت نہیں کرنا ہے. دوسری چیز زیادتی کو وزڈم سے ہینڈل کرنا ہے، نیگیٹیولی نہیں ریاکٹ کرنا ہے. تھرڈ چیز انٹینشن، اس کو بدلہ دے کے، اس کو مار کے، اس کو جو ہے پنش کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ انٹینشن اصلاح کی ہونا چاہیے. اس لیے اگر وہ انسان اصلاح کر لے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اجر اس کا ذمہ ہے اللہ کے. یعنی جو معاف کرنے والا ہے اس کا بھی اجر اللہ کے ذمہ ہے، جو توبہ کر لے اس کا جو بھی اجر اللہ کے ذمہ ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ لوگ نہیں محبت کرتا ظالموں سے. کون محبت نہیں کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ رہا ہے، اگر کوئی ریپینٹ کر رہا ہے، اگر کوئی توبہ کر رہا ہے، اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے، بٹ بیکاز یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پکڑو بولے تو تم پھر بھی پکڑ کے اس کو پنش کر رہے، تو پھر وہ ظلم ہو جائے گا بندے کے ساتھ. تو پھر اب یہاں پہ ہر ٹائپ کا ظلم آئے گا کہ جو اللہ کے ساتھ ظلم کرے گا، جو بندوں کے ساتھ ظلم کرے گا، پھر اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم ہی ہے وہ کہ تم اتنے سخت دل ہو گئے. تو اسلام میں بدلے کی اجازت ہے، لیکن اگر سامنے والا معافی مانگ رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، تو پھر اس کو معاف کر دینا جو ہے کیا ہے، بہتر ہے. اچھا، اس میں یہاں پہ ظالموں میں یہ بھی آئے گا، اگر تم کو کھڑے ہونا ہے تو ایسا نہیں کہ تم چھوٹی سی غلطی کی ہے تو تم اس کو اتنی بڑی سزا دے دو، اور پھر غلطی پروو ہونے سے پہلے بھی سزا نہیں دے سکتے. تم جو ہے تم اپنے دماغ میں سوچ لیے، تم اپنا گمان کر لیے کہ وہ انسان غلطی کرا اور مجھے تو انصاف کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. سورہ شورى میں بتایا گیا اے انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سورۃ الشعراء میں سیم اسی اس میں آگے آیت نمبر 40 میں بتا رہے ہیں انہ لا یحب الظالمین. کیا پتہ وہ تمہارے دماغ کا خرافات ہے، کیا پتہ تمہارے دماغ میں شیطان نے جھوٹ ڈال دیا ہے. اگر وہ انسان بے قصور نکلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، تم ظالموں میں آ جاؤ گے. یہ یہاں پر اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور جو کوئی بدلہ لے، بعد ظلمہ، بعد اس کے ظلم کے، فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیل، تو یہی لوگ نہیں ہیں ان پر کوئی راستہ ہے، ان کی پکڑ نہیں ہے. اگر تم جو ہے تمہارے اوپر ظلم ہو اور ظلم کا بدلہ لے تو پھر اس کی جو ہے اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے. اچھا، یہاں پر میں I want to make a list of all these qualities، اور ایک it's like make it like a project.
اور یہ آیتوں کو ہائی لائٹ کریے. اینڈ آئی وڈ سجیسٹ یو کہ یہ آیتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کا لیسن جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو دیجیے. میک اٹ ان اے فارم آف چارٹ, میک اٹ ان اے فارم آف اینی تھنگ, میک اٹ ڈیجیٹل بھی کوئی آپ بنائیے اس میں یہ آیتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ کسی بھی طرح آپ لوگ جتنے کریٹو ہو سکتے ہیں ہوئیے. اینڈ پوسٹ اٹ ان یور واٹس ایپ گروپ اینڈ اپلوڈ اٹ آن یور پورٹل ایز ویل اینڈ سبمٹ اٹ ٹو یور ٹیم لیڈرز ایز ویل. آئی وانٹ ٹو سی یور کریٹیوٹی. آپ یہ کریٹیوٹی کے ذریعے کیسے ہم, یہ کتنا بیوٹیفل میسیج ہے. دیکھیں قرآن کے کچھ پنوں کے بیچ میں ہے یہ ٹریجر جس سے ہم آخرت کا ہمیشہ کا اجر پا سکتے ہیں. تو آئی وانٹ دس میسیج ٹو بی اسپریڈ ایوری ویئر, کیونکہ ہم آخرت میں اکیلے کیا کریں گے میڈم, ہم کو پوری فیملی چاہیے, سب لوگ چاہیے, آپ اور میں ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے وہاں پہ انشاءاللہ. تو اگر یہ کوالٹیز ہم اپنے اندر ایبزارب کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب وہاں پر ہوں گے. تو آئی وانٹ ایوری ون کہ ہم یہ کیسے اس کو بیوٹیفلی, یہ چھوٹا سا جو میسیج ہے, یعنی بہت بڑا میسیج ہے, بہت بڑے میسیج کو چھوٹے میں میک سم پوسٹرز, میک سم اپنے گھر میں لگانے کے لیے پوسٹرز ایسے بنائی کہ ڈیجیٹلی یو کین فارورڈ اٹ آن واٹس ایپ, آن یو کین پوسٹ اٹ آن یور والز, یو کین لائک ای میل اور سم تھنگ لائک دیٹ. یہاں پہ سورۃ الشعراء کے آیت نمبر 10 ٹو آیت نمبر 10 مینشن کریے. وہاں پہ جو ہے مین چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ آیت جو ہے یہاں پر مینشن کریے. بیسیکلی اٹس آیت نمبر 34 نا. تو وما عند اللہ خیر و ابقیٰ, وما عند اللہ سے پہلے بھی کیا ہے, یہاں سے ہے ایکچولی بیسیکلی. تو وما عند اللہ خیر و ابقیٰ. اب یہاں سے پورے کوالٹیز, ایمان لانے والے, توکل کرنے والے, کبیرہ گناہوں سے بچنے والے, پھر اس کو آپ کیسے شکل میں ایکسپلین کر سکتے ہیں شارٹ بلٹ پوائنٹس میں جو ہے, تاکہ ایک دیکھنے والے کو پورا پکچر مل جائے یہ پورے آیتوں کا. اور پھر فوری اگر اتنی سی چیز اور اتنا سا پیس آف جو ہے قرآن کے اوپر اگر عمل کر لے تو پھر وہ انسان کا جو ہے کیا ہو جائے گا, آخرت بن جائے گی اور ہمیشہ کا اجر اس کے لیے مل جائے گا. تو میک اٹ لسٹ اینڈ واٹ ایور وے, ان کریٹو وے یو کین جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر کام کریے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ, اور بدلہ برائی کا, سیئۃ برائی ہے, مثلها اس جیسا, فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انتَصَرَ, اور جو کوئی بدلہ لے, بعد ظلمه, اس کے ظلم کے بعد, فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ, یہ بھی ہو گیا. انما, بے شک, السبیل, راستہ. اب یہاں پہ راستے سے مطلب جو ہے پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, علی الذین, ان لوگوں پر ہے, یظلمون الناس, جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر, یعنی جو زیادتی کرتے ہیں, ویبغون, اور بغاوت کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں, فی الارض, زمین میں, بغیر الحق, ناحق. اب دیکھیے یہاں پر اگر اوپر والا جو ہے زیادتی کا بدلہ لو یا پکڑو, یا اس کا جو ہے زیادتی کے خلاف ٹیک اے اسٹینڈ ہے, بیسیکلی یہاں پہ ینگ تصیرو, مدد کرو ہے نا, ٹیک اے اسٹینڈ اگر اگین زیادتی, لیکن وہ زیادتی پروو ہونا ہے. اگر وداؤٹ پروف, یہاں پہ بغیر الحق آ گیا, وداؤٹ حق تم اس آیت کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے کسی کے اوپر ظلم کرو گے اور تم سرکشی کرو گے, اولئک لہم, یہی لوگ, ان کے لیے عذاب ہے, عذاب علیم, دردناک عذاب. چھوٹے سے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کو مینیپولیٹ کرنا کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. دیکھیے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ, اور البتہ جس نے صبر کیا. اب صبر کیا ہے بہت اچھا ہم کو پتا ہے, وہ غفرہ, اور معاف کر دیا. یہاں پر غفرہ میں معاف کر دینا, اس کے علاوہ پہ اس کی غلطیوں کو ٹام نہیں کرنا. غفرہ میں ڈھانپنے کے بھی معنی آتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے اس کو لیٹ گو کرنا ہے. ان ذالک, بے شک یہ, لمن عزم الامور, البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی کسی چیز کی, کوئی چیز کو لیٹ گو کرنا کیا ہے, بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. آپ ہے اس ہمت کا کام کرنے کے, یہ اللہ کی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے گی جانے دو, اگر کوئی نیگیٹیولی ریاکٹ مت کرو, لیٹ گو کرو, یہ بہت ہمت کے کاموں میں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ یا گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ, فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ, تو نہیں اس کے لیے کوئی دوست, من بعد ہی, اس کے بعد, یعنی ہدایت سے دور ہو جانے کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ, اور تم دیکھو گے ظالموں کو, کب, قیامت کے دن, لما, جب, وہ دیکھیں گے, العذاب, عذاب, یقولون, وہ کہیں گے, حل, کیا, الی مرد, لوٹنے کی طرف ہے, یعنی دنیا کی طرف لوٹ سکتے ہیں, من سبیل, کوئی راستہ, یعنی دنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے کیا, ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے ہیں کیا, ہم دنیا میں جا کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن اس عذاب سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں
ہوگا، اس کو وہیں فیس کرنا ہوگا. وتراہم اور تم دیکھو گے ان کو یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے علیہا اس پر. کس پر؟ یہ جہنم پر ہے یا آگ پر ہے. خاشعین جھکنے والے یا دبنے والے، کیونکہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھکا دیں گے. من الذل ذلت کی وجہ سے، تو تکبر تو اپوزٹ وہاں پہ ذلیل ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے. ینظرون وہ دیکھیں گے من طرف خفی پوشیدہ نظر سے یا چھپی نظر سے، یعنی چور نظر سے انسان جب دیکھتا ہے، جب گلٹی ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ چور نظر سے دیکھتا ہے. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے ہیں، یعنی ان کی حالت دیکھ کر جہنمی کی ایمان والے کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے ہیں. الذین وہ لوگ خسروا انفسہم جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، یعنی خود نے ڈالا، واہلہم اور اپنے گھر والوں کو، یعنی خود بھی ہوئے اور پھر اپنے گھر اہل یعنی بیسیکلی فالوورز ہوتے ہیں، یہاں پہ گھر والے اور فالوورز سب کو بھی بھٹکا دیا. یوم القیامت قیامت کے دن. اب اصل نقصان تو قیامت کے دن کا ہے. الا ان الظالمین خبردار بے شک ظالم لوگ فی عذاب مقیم دائمی عذاب میں ہوں گے، نا پرمننٹ عذاب ہے. وہاں پہ دائمی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتائے؟ ہمیشہ رہنے والا اجر ہے، بتائیں یہاں پہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. وما کان لہم من اولیاء اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار یا کوئی اولیاء ینصرونہم جو مدد کریں گے ان کی من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ مورل سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، تسلی بھی کوئی نہیں دے سکتا ہے. وہاں پر خود کو ہی تسلی دینا ہے. ومن یضلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فما لہ تو نہیں اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ، یعنی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. کس سے؟ جہنم سے. استجیبو، اب یہاں پہ استجیبو اگین رسپونڈ کرنا ہے، مان لو، قبول کر لو. تو لربہم اپنے رب کے لیے، یعنی اپنی رب کی بات مان لو. رب وہ ہے، بچانے والا کوئی نہیں ہے، پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے تو مان لو، قبول کر لو اس کے رب کی بات. من قبلی اس سے پہلے ان یاتیا کہ آ جائے یومن ایک دن لا مرد لہ نہیں پھرنا اس کے لیے، لوٹنا اس کے لیے، یعنی وہ دن جہاں سے کوئی اسکیپ نہیں ہے، جہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے. وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے بندے ہو جاؤ. من اللہ کی طرف سے، یعنی وہ دن اللہ کی طرف سے آئے گا. ما لکم نہیں تمہارے لیے، من ملجا ان کوئی جائے پناہ، یوم ایدن اس دن، وما لکم من نکیر اور نہیں تمہارے لیے کوئی انکار کرنا، یعنی سزا سے انکار کر سکتے نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر تم بھاگ کر جا سکتے ہو. نکرہ کے جو ہے دو معنی آتے ہیں، ایک ناگواری کے، یعنی جس کو ناگوار ہو، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. ایک دوسرا اجنبیت کے معنی ہوں گے اس کے اندر، یعنی وہاں پہ سب اجنبی نہیں ہوں گے، جانے پہچانے ہوں گے، سب اجنبی بننا چاہیں گے، ایک دوسرے کو پہچاننا نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے یہ ہوگا کہ وہ مجھے پکڑ لے گا، وہ مجھے بلیم کر لے گا، تو سب اجنبی بن جانا چاہیں گے، یا پھر رسوائی کی وجہ سے پہچانے نہیں جانا چاہیں گے، یا بھیس بدل لینا چاہیں گے. تو اس کے معنی جو ہے آئیں گے. اور نہیں تمہارے لیے کوئی نکیر انکار کرنا، یعنی اس میں تم وہاں پہ نکیر میں نکرہ اس کا روٹ ہے، تو اس سے وہاں پر تم اپنی ریالٹی کا انکار نہیں کر سکتے ہو، ایک یہ معنی آئیں گے. تم وہاں پہ اپنے آپ کو بھیس بدل کے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو، یہ معنی آئیں گے. وہاں پر تم کو ناپسند آئے گی چیز، نکرہ میں ناگواری ہے، تو ناگوار ہے اگر تو بھی تم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ویدر یو لائک اٹ ویدر یو ناٹ لائک اٹ کے معنی آتے ہیں. فَإِنْ اعرضوا پھر اگر وہ اعراض برتے، یعنی جواب نہ دے، انجان ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو جو قبول کرنا ہے، فما ارسلناک تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظہ نگہبان بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیٹر کرنے کے لیے نہیں بھیجا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کے پورے لوگوں کو اسلام کے اوپر لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے صرف بات کو پہنچا دینا. ان علیک نہیں آپ کے ذمے الا البلاغ مگر پہنچا دینا، یعنی ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حساب لینے والے ہیں، نہ زبردستی کرنے والے ہیں، صرف بات کو پہنچانے والے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم اذا اذقنا الانسان جب چکھاتے ہیں ہم
انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت، یعنی انسان کو جب کوئی نعمت دیتے ہیں جیسے صحت ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، فرح بہا خوش ہو جاتا ہے اس پر، یعنی پھر کیا کرتا ہے، خوش ہو کر بھول جاتا ہے کہ یہ کس نے دی ہے نعمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، یعنی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، دکھ آتی ہے، بیماری آتی ہے، بلا آتی ہے، بما قدمت، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ایدیہم اس کے ہاتھوں نے۔ اب یہ ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو بے شک ہے انسان سکنا شکرا، یعنی ایک عام انسان کی حالت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے جب بھی کوئی جو ہے اچھی حالت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، تو وہ پھر یہ بھول جاتا ہے کہ رحمت اللہ کی طرف سے، اور جب اگر جو ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو سخت 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 مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، وائے اللہ می، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کیڑے مکوڑے، ایٹم، ایوری تھنگ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا ڈسکشن ہوا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہے، یہبو عطا کرتا ہے، یہبو وہاب اسی روٹ سے ہے، دونوں کے جو ہے میننگ سملر ہے، وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہاں پہ عطا کرنے میں کوئی انسان مانگو نہیں مانگو، ڈیزرو کرو یا نہیں کرو، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے دیتا ہے، مانگنے پر بھی نہیں مانگنے پر بھی، ڈیزرویبلٹی پہ بھی نہیں ڈیزرو کرتا ہے تو بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، اناثن، اب یہاں پر کیا دیتا ہے، لڑکیاں، وَيَهَبُ، اور عطا کرتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، الذکور، لڑکے، یعنی بیٹا اور بیٹی ہونا بھی، اس چیز میں بھی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، او یزوجہم، یا ملا جلا کر دیتا ہے ان کو، ذکرانن، لڑکے، و اناثن، اور لڑکیاں، یعنی کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ، اور بنا دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، عقیمہ، بانجھ، یعنی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، عورت کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، یا پھر جیسے ہی عورت کو بچہ نہیں ہوتا ہے، اس کو طلاق کی بات ہوتی ہے، شوہر اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، سسر ساس سب کوئی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ عورت بانجھ ہے، لیکن اس کو بانجھ بنایا کس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس میں تو اس بیچاری عورت کی کوئی مداخلت ہی نہیں ہے، انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کیا کب کیسے دینا ہے، وما کان لبشرن، اب یہاں پر بھی دیکھتے جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، اور یعنی قدیر، قدرت والا ہے، سب اس کی قدرت سے ہوتا ہے، وما، اور نہیں کانا ہے، لبشرن، کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کے کلام کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ڈائریکٹ بات ہی نہیں کر سکتا ہے، الا وحیًا، مگر وحی کی طور پہ، اب جو ہے وحی کی طور پہ جو نبیوں کے اوپر آئی، او من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، او یرسلہ، یا وہ بھیجے، یعنی جیسے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، رسولن، کوئی پہنچانے والا، فیوحیا، تو وہ وحی کرے، باذنہ، اللہ، اس ساتھ اس کے اذن کے، یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے جبرائیل علیہ السلام کو بلا نہیں سکتے، آؤ میرے پاس کر کے، ما یشاء، جو وہ چاہے، یعنی جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، انہ علی الحکیم، یقیناً وہ بلند ہے، حکمت والا ہے، یعنی کس کے پاس کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کس کے پاس وہی جانا ہے، کس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات کرنا ہے، کس کے پاس کون سا پیغام پہنچانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیک، روحا، آپ کی طرف ایک وحی کی، یہاں پہ روحا کے معنی جبرائیل علیہ السلام کے بھی آتے ہیں، قرآن کے بھی آتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بھیج کر قرآن کی وحی کی۔ قرآن انسان کے اندر ویسا ہی کام کرتا ہے جیسے جسم کے اندر روح کا کام کرتا ہے، روح سے جس طرح زندگی ہے، قرآن سے جو ہے بھی زندگی ہے، یعنی قرآن ہی سے ایمان ہے، تو اس لیے یہاں پر روحا کا ورڈ قرآن کے لیے بھی آتا ہے، یا پھر اٹ آلسو مین کی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہی آپ کی طرف بھیجی، من امرنا، اپنے حکم سے، کس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ما کنت تدری، نہ تھا تو جانتا، مل کتاب، کتاب کیا ہے، یعنی کتاب کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ تورات کا علم تھا، نہ انجیل کا علم تھا، وہ تو امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ وہ لٹریٹ تھے، رائٹنگ بھی نہیں آتی تھی، لیکن یہ قرآن کے وحی اترنے کے بعد آپ سب سے بڑے یعنی عالم ہو گئے، ولل ایمان، اور نہ ایمان، یعنی ایمان کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے تھے، ولا
لیکن جعلناہ لیکن بنایا ہم نے اس کو، ہو جو ہے وہ قرآن ہے، نورا نور. نور کیا چیز ہے؟ لائٹ، جس میں آپ کو رائٹ اینڈ رانگ دکھے. تو قرآن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اٹ واز لائک اے لائٹ، اس سے صراط مستقیم پتہ چل گیا اور صحیح راستہ پتہ چل گیا. اب کون سا راستہ جو ہے آخرت کی اور دنیا کی تباہی کرے گا، اور کون سا راستہ دنیا اور آخرت کی جو ہے سکسس کی طرف لے کر جائے گا، یہ بالکل کلیئر جو ہے قرآن سے پتہ چل گیا. نہدی بھی راہ دکھاتے ہیں ہم ساتھ اس کے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے. تو اس کتاب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور بے شک آپ، البتہ آپ ہدایت ہے یا رہنمائی کرتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے. آپ خود جو ہے سیدھے راستے پر تھے، تو آپ کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم بھی سیدھے راستے پر چلے جائیں گے. صراط اللہ ہی، راستہ اللہ کا. یہ راستہ نہ نبی کا ہے، نہ رسول کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. اس لیے آج جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں اس نے کہہ دیا، فلاں اسکالر نے کہہ دیا، اینڈ سنس آئی ہیو بین لائک انٹو اے لاٹ آف ریسرچ اینڈ ایوری تھنگ، آئی فائنڈ لائک بڑے نون اسکالر سے بھی اتنی بڑی غلطی ہوئی. لیو ایوری بڈی، جسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے کیا کہا اس کو پکڑ لو، قرآن میں کیا ہے وہ اس کو پکڑ لو. تو پھر آپ کا راستہ سیدھا ہے، کوئی انسان کا راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا. ایون صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی ہے، صحابہ اکرام میں ڈفرنس آف اوپینین رہا ہے. سیدھا راستہ اگر پکڑنا ہے تو پورے سیکٹس، پورے جماعت، پورے چیزوں سے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ علماء اکرام کے جو ہے اتنی محنت ہے اس کو چھوڑ دو، کسی ایک کو پکڑ کے میں اس کے پیچھے جاؤں گی اگر سوچنا ہے تو صرف اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو. باقی سب کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، باقی سب کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، باقی سب کے ریسرچز، بکس، ان کی محنت، سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن پکڑو کس کو؟ صرف اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ اکیلے سیدھا راستہ لے کر جانے والے ہیں. اور وہ بھی اس میں بھی آپ کو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت یا غلط بات یا جھوٹ کہہ کے آپ کو پھر ڈیویٹ کریں گے. پہلے قرآن پکڑو، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو، ادھر سے لوگوں کی باتوں سے جو ہے مت پکڑو، کیونکہ لوگوں نے جھوٹ بہت گڑھ لیا ہے. قرآن پکڑو، قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو اور وہی سیدھا راستہ لے کر جائیں گے. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، سب کچھ belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ. الا الی اللہ ہی، خبردار اللہ کی طرف، تصیر الامور رجوع کرتے ہیں تمام معاملات. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز جو ہے جاتے ہیں، یعنی ساری رپورٹس اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کیونکہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. اور یہ رپورٹس کے اوپر بھی، حالانکہ یہ رپورٹس کی ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم، اللہ جو ہے سب چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ رپورٹس پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. تو اس سے ڈرو، اس کے ہو جاؤ، اس کے بندے ہو جاؤ، اور پھر باقی سب کو جو ہے چھوڑ دو.